السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات کریں گے اور ان سٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں گے جو اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور ان کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں۔ تو لیکن اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے ہم آج سے 25-30 سال پہلے ایک ٹیچر کی رسپیکٹ اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا ٹیچر کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا اس کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ آج سے 25-30 سال پہلے جو ہے ایجوکیشن اتنا ایزی ایکسیسیبل نہیں تھی جتنا کہ آج ہے، اتنی ڈیولپمنٹس نہیں تھی جتنی کہ آج ہیں۔ تو اس ٹائم پہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ایجوکیشن پرپس کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کرنا پڑتا تھا اور پھر وہ وہاں جا کے ایک بہترین ایجوکیشن حاصل کرتا تھا اور اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایک ٹیچر کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے اور پھر ایک اچھے ٹیچر کو ڈھونڈنا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو اس لیے اس کو ٹیچر کی رسپیکٹ کا بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹس ہوئیں اور اس ایجوکیشنل ڈیولپمنٹس کی وجہ سے بہت زیادہ گریجویٹس پیدا ہو گئے، اور پھر ہر گریجویٹ جس کو کہیں بھی جاب نہیں ملتی تھی اس نے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی۔ اس نے کہا کہ چلیں جی کوئی اور جاب نہیں ملتی تو ٹیچنگ کرتے ہیں۔ پھر اس سے کیا ہوا، ہوم ٹیوشن کا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا۔ اب جو ہوم ٹیوشن کا ٹرینڈ ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور وہ کس طرح سے خطرناک ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جس کو پتا ہے کہ وہ جسٹ ایک ایڈ لگائے گا اور اس ایڈ پہ کم سے کم 100 ٹیچرز جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے اس کو گھر جا کے پڑھانے کے لیے، تو اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے، وہ گھر بیٹھے ایک ایڈ پوسٹ کرتا ہے ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اور اس کو بہت زیادہ ٹیچرز مل جاتے ہیں۔ اب ٹیچر جو اس کے گھر میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہے اس کے پیرنٹس بچے کے اس ٹیچرز کو پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو پیرنٹس ٹیچرز کو ڈائریکٹ پے کر رہے ہیں وہ اپنے بچے کے مائنڈ میں یہ بات بھی ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا کیونکہ ہم تمہاری فیسز پے کر رہے ہیں اور ہم اس ٹیچر کو پے کر رہے ہیں، تو اگر یہ آپ کے ساتھ کوئی بھی غصے والی بات کرے یا اگر یہ آپ کو ڈانٹے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ پھر دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اب جب پیرنٹس نے ٹیچرز کے حوالے سے اپنے بچوں کے مائنڈ میں یہ بات ڈال دی ہے تو اوبویسلی اب وہ بچے جو ہیں وہ اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ بھول جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ بچہ سکول جاتا ہے۔ جب بچہ سکول جاتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ اپنے ٹیچر کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، اپنے فیلوز کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، اور جب اس بات سے ٹیچر بچے کو منع کرے کہ بیٹا آپ یہ غیر مناسب حرکتیں کلاس روم میں نہ کریں، تو اس پہ جو بچے کا جواب ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ سر آپ کو جو سیلری ملتی ہے وہ میری فیس میں سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہیں پہ اب اس ٹیچر کی جو رسپیکٹ ہے وہ ختم۔ پھر ٹیچر بیچارہ تھوڑی بہت ہمت کر کے وہ اس بچے کو کلاس روم سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب جب اس نے کلاس روم سے اسے باہر نکالا ہے تو اب نیا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ سلسلہ ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کا۔ اب ایڈمنسٹریشن کیا کرتی ہے، ایڈمنسٹریشن اس بچے کو اور اس ٹیچر کو بلا لیتی ہے، پھر اس بچے کے سامنے اس ٹیچر کو کویسچن کیا جاتا ہے کہ who the hell are you to deal with the student in this manner، کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو کلاس سے باہر نکالا۔ اب ٹیچر کہے گا کہ سر یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، تو جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کہے گی سو وٹ، کچھ نہیں ہوا، آپ ان چیزوں کو اگنور کریں، آپ بچوں کو پڑھائیں، بیکاز ایڈمنسٹریشن ہیو کنسرنز ود the fee of students, they don't have any concern with the teacher, okay, because there are so many teachers available in these days۔ اگر ایک چھوڑ کے جائے گا تو 1000 سیریز اس کی جگہ پہ آئی ہوں گی۔ اس وجہ سے اب ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹیچر کے حق میں نہیں بولتی بلکہ وہ اسٹوڈنٹ کے حق میں بولتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس اسٹوڈنٹ کے سامنے سوری کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ٹیچر نے سوری نہیں کیا تو اسے کہیں گے جی آپ اپنا ٹرمینیشن لیٹر ہے یہ پکڑیں اور آپ گھر جائیں، ہمیں اور ٹیچرز مل جائیں گے۔ ایٹ دی اینڈ اس ٹیچر کو جو ہمارے آج کل فائنینشیل سچویشنز ہیں اس کی وجہ سے
کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور یہ کمپرومائز جو ہے اس بیچارے کو ساری زندگی ایک ڈس رسپیکٹ والی لائف گزارنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اور یہ آج کل ہمارے اداروں میں ہو رہا ہے۔ یہ بات میں خود سے نہیں کر رہا، میں نے بہت سے انسٹیٹیوٹس میں پڑھایا، میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، اور یہ بات میں اس کانفیڈینس سے اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پریکٹیکلی یہ تو خدارا میری آپ سب پیرنٹس، میری ایڈمنسٹریشن اور اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کل کو کسی اچھی جگہ پہ سرو کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے کل کو لوگ آپ کو پہچانیں گے۔ تو اگر آج آپ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو کل کو آپ کی بھی رسپیکٹ نہیں ہوگی۔ اور میری ان تمام ٹیچرز سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو بچے کے ایک میسج پہ اس کے گھر پڑھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، خدارا ان چیزوں سے بھی آپ لوگ پیچھے ہو جائیں۔ جب بچے کو ہر چیز اس کے گھر میں، جب کہتے ہیں نا کہ کسی کو پکی پکائی کھیر مل جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرے منہ میں بھی یہی ڈال دے تاکہ مجھے اٹھا کے کھانی بھی نہ پڑے۔ تو بیسیکلی آپ لوگ آج کل پکی پکائی کھیر والا کام کرتے ہیں۔ تو خدارا کسی بھی بچے کو گھر جا کے نہ پڑھائیں، اور اگر فائنینشیل ایشوز اتنے ہی زیادہ ہیں تو آپ اپنی ساخت ایسی بنائیں، آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا بنائیں، اپنی سکلز اتنی اچھی ڈیولپ کریں کہ آپ کو کسی کے گھر جا کے نہ پڑھانا پڑے، بلکہ وہ لوگ آپ کا نام سن کے خود آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئیں، خود آپ کو آ کے کہیں کہ سر ہمیں پڑھائیں۔ اس سے آپ کا وقار بنے گا، اس سے آپ کی عزت بنے گی، نہ کہ صرف چند پیسوں کے لیے جو آپ اپنی عزت گھر میں گنواتے ہیں اس کی وجہ سے جو سکولز، جو کالجز میں ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ جو بچوں کا بیہیو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ سو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ، اور اسپیشلی اسٹوڈنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کو سمجھیں، یہ سمجھیں کہ وہ آپ کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ کل کو ان کی وجہ سے آپ کہاں ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، والسلام۔